الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقربناه نجيا وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا صدق اللہ العظیم۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دامن واذکر فی الکتاب موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے بیان میں ان کے چند کمالات بیان کیے تھے۔ ایک یہ کہ وہ مخلص یا مخلص تھے، دونوں کو معنی ہم نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سے کلام کرنے کے لیے، مناجات کرنے کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا قرب عطا کیا کہ وہ اپنے ہر کام میں مخلص تھے۔ جو انہیں کمالات دیے ان میں سے ایک کمال ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ یہ ایسی تشریف، یہ ایسی تعظیم ہے بادشاہ اور سلطان کی طرف سے، اس کی رعایا کو ایسی عزت ہے بادشاہ کی طرف سے۔ بادشاہ، وزیر اعظم جس کسی کو بھی خلوت اور تنہائی میں باتیں کرنے کے لیے منتخب کر لے، یہ رعایا میں سے کسی بھی فرد کی بہت بڑی عزت ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب فرما رہا ہے۔ لے مصاحبت ہی، لے مناجات ہی، اللہ تعالیٰ بہت بڑی عزت ہے۔ یہ بندے کے لیے یہ بہت بڑی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مناجات کرے، اس سے کلام کرے تنہائی میں۔ یہ اتنی بڑی تکریم، اتنی بڑی عزت کب ملتی ہے؟ تو اوپر گزرا کانا مخلصا، جب بندہ اپنی دوڑ میں، اپنے عمل میں، اپنی کوشش میں مخلص ہوتا ہے۔ تین وصف، ایک وصف اور جگہ ہے وَلَمَّا جَاءَ، قرآن میں ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، کانا مخلصا یہ بھی یہی ہے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا یہ بھی ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ یہ دوسری جگہ ہے۔ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلانا یا ان کا جانا، وَلَمَّا جَاءَ میں اسی جانے کا ذکر ہے۔ تو اس میں اپنے بندے کی اپنی کوشش کا ذکر ہے، اپنے عمل کا ذکر ہے، اپنی جد و جہد کا ذکر ہے، اپنی جستجو کا ذکر ہے اس میں وَلَمَّا جَاءَ میں۔ وَقَرَّبْنَا میں ادھر کی کشش کا بیان ہے، جذب کا بیان ہے۔ ایک ہے ادھر سے جانا اور ایک ہے ادھر سے کھینچ لینا، سب جانتے ہیں، بہت آسان چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے کہ انسان خود بادشاہ سے، وزیر سے ملنے کا راستہ نکالے، اور ایک ہے کہ بادشاہ خود اس کو بلائے، دونوں فرق، بہت بڑا فرق ہے۔ تو ایک ہے بندے کا جانا، وہ اس کا اپنا عمل، اس کو بولتے سلوک۔ سلوک اولیاء اکرام سلوک، راہ سلوک، سالک اس کو
کہ فلاں بزرگ سالک، فلاں عالم سالک ہے. یہ سلوک ہے بندے کا، اپنا جانا، اپنی کوشش کرنا، راستہ طے کرنا، خدا کا راستہ، جنت کا راستہ. تو یہ سلوک ہے. عبادات کے ذریعے سے، ریاضات کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے راستہ، یہ سلوک ہے. اور ایک ہے جذب اور کشش. سلوک میں بہت محنت ہے، بڑی مشقت ہے، بڑی جد و جہد ہے. لیکن جو جذب ہے، کشش ہے، سلوک کبھی کبھی بے حاصل بھی ہوتا ہے. چلتا رہا نہیں حاصل ہوتا، کچھ پہنچ ہی نہیں پایا. لیکن جذب اور کشش یہ ایک بڑی نعمت ہے. انسان دنیا میں، مثال دینے کی سمجھا رہا ہوں، کسی وزیر سے، کسی منتری سے ملنے کے راستے نکال رہا ہے، لیکن کبھی مل بھی سکتا ہے، کبھی نہیں بھی ملے گا. نہیں وہ منع کرے گا، نہیں ملاقات نہیں کریں گے، ٹائم نہیں ہے، پھر دیکھیں گے. تو یہ سلوک ہے، اپنی کوشش کرنا. اور یہ اس کا خود فون کرنا، بلانا یا چل کے آنا، یہ دونوں بلا تشبیہ اسی بندے کا عمل، بندے کی عبادت، بندے کی ریاضت، بندے کی جد و جہد، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سلوک ہے، جد و جہد ہے. جد و جہد ہے، سلوک ہے. پہنچ بھی سکتا ہے اور راستے ہی سے بھٹک بھی سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک وصف، ایک کمال جو بیان کیا ہے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. ایک شعر ہے فارسی کا، پہلے میں اسے پڑھتا ہوں. با خودی ربی بے حاصلے. اصل میں یہ باتیں سب تصوف کی ہیں. یہ جو ظاہری شریعت ہے اس سے ہٹ کے ہیں، اس لیے کسی کو کچھ حاصل بھی لگتا ہوگا. مجھے تھوڑا سا اسی میں انہی باتوں سے تھوڑا محظوظ ہوتا ہوں. شعر ہے، بخودی ربی بے حاصلے چون کشیدت واصلے رفتن کجا بردن کجا این سر ربانی این. فارسی بولتے ہیں کہ رفتن ایک ہے بردن. فارسی کے دو مصدر ہیں، ایک ہے رفتن، ایک ہے بردن. رفتن مانا جانا، چلنا، اور بردن مانے لے جانا. رفتن مانے آتے چلنا اور بردن مانے لے جانا. بندہ خدا کی طرف چلا، بندہ خدا کی طرف گیا. تو گیا ہے، حاجی حج کو گیا ہے، پہنچے بھی نہ پہنچے. اور ایک ہے خدا بندے کو لے گیا. تو بردن میں ہے، بردن کا معنی لے جانا اور رفتن کا معنی جانا. تو جانے میں سب اپنی کوشش ہے اور لے جانے میں اس کی طاقت کام کر رہی ہے. کسی بزرگ سے خواب میں کہا گیا ہمیں تم سے کچھ کام لینا ہے. کسی عالم سے ہمیں تم سے کچھ کام لینا ہے. تو وہ اپنے کو بہت چھوٹا، ہلکا، معمولی سمجھتے تھے. تو انہوں نے اپنے بڑے سے ذکر کیا، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تم سے کچھ کام لینا ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اتنا علم بھی نہیں رکھتا ہوں اور اتنا عمل بھی نہیں ہے. وہ تو ہاں. تو انہوں نے جواب دیا، یہ تھوڑے کہا جا رہا ہے تم سے، تمہیں کام کرنا ہے. تم سے یہ تھوڑے کہا جا رہا ہے تمہیں کام کرنا ہے. تم سے تو یہ کہا جا رہا ہے ہمیں کام لینا ہے. تو جو کام لے گا وہ کیسے لے گا؟ تم لگ جاؤ، اب لگ جاؤ. کیسے کریں گے صاحب؟ یہی نادانی ہے. جب شیخ نے فرما دیا کہ تم سے کچھ کام لینا ہے تو اب راستہ مت پوچھو، طریقہ مت پوچھو، اپنی کم رس عاجزی تو ظاہر ہے، لیکن یہ مت سوچے کام ہم سے کیسے ہوگا. وہاں کہا یہ جا رہا کام لینا ہے. تو قربنا میں بلانا ہے، لے جانا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں راتوں رات پلک جھپکتے وہاں نبی کا جانا نہیں ہے، خدا کے لے جانے کا ذکر ہے. خدا لے گیا ہے، نبی گئے نہیں ہے، خدا لے گیا ہے.
نبی گئے نہیں ہے، خدا لے گیا. اب میں اس فارسی کی شعر کا با خود روی بے حاصلے چوں کشیدت واصلے رفتن کجا بردن کجا این سر ربانی استی. اپنے آپ جانا بے حاصل ہے، مشکل ہے پہنچ پاؤ. چوں کشیدت واصلے، جب وہ کھینچے گا تو تو واصل ہو جائے گا. اسی کو بولتے ہیں مجذوب، کھینچا ہوا. اولیاء اکرام کی جو قسمیں ہیں مجذوب مجذوب، بہت سے لوگ مجذوب ہوتے ہیں اولیاء اللہ، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن خدا نے انہیں اپنا بنا لیا. اب خدا نے بنایا ہے تو بن گئے، مقرب ہو گئے، قربت مل گئی انہیں. رفتن کجا بردن کجا، جانا اور ہے لے جانا اور ہے. این سر ربانی، یہ خدا کا راز ہے، بندہ کیا سمجھے. یہ سر ربانی، یہ اللہ پاک کا راز ہے، اسی کا ذکر ہے اس میں. تو خدا بلا رہا ہے، لیکن یہ کشش جذب اس کا قریب کرنا کب ہے؟ جب بندہ چلے بھی، آئے بھی تو. ولما جا، پہلے آؤ، تم چلو. یہ جا اور سلوک یہ شریعت ہے. جا سلوک یہ شریعت ہے، اور خدا قریب کر لے یہی طریقہ. پہنچ گیا بندہ، یہی وصل ہے. اسی کا ذکر ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر لیا. گویا اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کا قریب کرنا، اپنی مناجات کے لیے ان کا چن لینا، یہ بہت بڑا کمال ہے. ایک مولانا جامی، اسی موقع پر مولانا جامی یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عاشق تھے، بہت بڑے صوفی تھے، صوفی عالم تھے. یہ صوفی عالم، حالانکہ یہ علم ظاہر میں نے بتایا کہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، درس کی کئی کتابیں لکھی ہیں. علم ظاہر بہت پڑھا تھا انہوں نے، لیکن بعد میں یہ پھر تصوف کی طرف مائل ہو گئے اور پھر یہ صوفی بن گئے تھے. تو ان کے بہت اشعار ہیں، فارسی میں عربی میں ہیں ان کے اشعار. تو ایک شعر مولانا جامی اسی تھے، سالکاں بے کشش دوست بجائے نہ رسن. سالک بھائی سلوک، کوئی عالم کوئی سالک دوست کے جذب اور کشش کے بغیر ایک چھوٹے ادنا مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. بجائے نہ رسن، جو ولایت کا چھوٹا مرتبہ ہے اس پر بھی نہیں پہنچتا ہے. بے کشش دوست، جبکہ وہ مولا وہ کریم اس کی طرف سے خود کشش نہ ہو، خود جذب نہ ہو، طلب نہ ہو. سالکاں سالہا گرچہ دنی راہ تب بو کنن، لوگ سالوں سال اس راستے میں دوڑتے رہے لیکن بلا ادھر کی کشش کے، ادھر کے جذب کے کچھ ملنا نہیں. یہ مولانا جامی فرماتے ہیں. یہاں پر ایک بات اور جو آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتَنَا. ان لوگوں کا اس میں رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ نبوت بندہ اپنی کوشش اور اپنی عبادت سے بھی حاصل کر سکتا ہے. ان لوگوں کا اس میں رد ہو گیا ہے. تو اس جملے سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مواہب میں سے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے ہبہ کرنا چاہتا ہے، جسے عطا کرنا چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الرِّسَالَةَ مِن رَحْمَتِهِ، جسے چاہتا ہے رسول بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے خلیل بنا لیتا ہے، جسے چاہتا ہے محبوب بنا لیتا ہے. کسی کو کلیم، کسی کو مسیح، کسی کو کچھ. یہ اس کی اپنی اور اس کے اپنے کرم کی باتیں. کس کو کیا بنایا؟ لا من کسبہم و اجتہادہم،
بندوں کے کسب اور بندوں کی کوشش محنت کا نبوت میں کوئی دخل نہیں. حالانکہ کسب اور اجتہاد بھی اللہ تعالی کی عطائیں ہی ہیں، اللہ تعالی کی عطائیں ہیں. کسب انہی موسیٰ چلے تھے، ولما جاء اس میں کسب ہے، کسب اجتہاد ہے چلنے میں. رات میں سردی کے موسم میں چلنا یہ کسب ہے، اجتہاد ہے. یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ اے مولا میں جا رہا ہوں، میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی ہارون وہاں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کری تھی ہارون کی نبوت کے لیے، سفارش کری. علماء فرماتے ہیں دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کری تھی، دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے شفاعت کری تھی اپنے بھائی کے لیے، اور قیامت میں محمد رسول اللہ شفاعت کریں گے، انبیاء کے لیے شفاعت کریں گے. حدیث میں سرکار فرماتے ہیں الناس یحتاجون الی شفاعتی حتی ابراہیم، سرکار فرماتے ہیں قیامت میں لوگ میری شفاعت کے محتاج ہوں گے، یہاں تک کہ خلیل اللہ بھی ہماری شفاعت کے محتاج ہوں گے. اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. یہ تھا ذکر 10 پیغمبروں کا ذکر اس صورت میں ہے. 9 پیغمبر ہیں، 7 اور 8 میں ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. 9واں ذکر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے پیارے حبیب جو تمہاری جد ہیں، جو جد کریم ہیں، ان کا بھی چرچا کرو. یہ آپ کی قوم جو آپ کا انکار کر رہی ہے، یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں اور سب کہتے ہیں ابراہیم کی نسل ان کے بیٹے اسماعیل سے ہیں. تو ہر اولاد، ہر فرد اپنے باپ دادا کی نقل کرتا ہے، یا آخر یہ ان سے کیوں انحراف کر رہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، انہی اپنے باپ کا، اپنے دادا کا، اپنے جد کا آپ تذکرہ کیجئے. یعنی اے محمد پڑھو، سناؤ اپنی قوم کو قرآن میں اپنے جد اسماعیل کا ذکر، وَبَلِّغْهَا إِلَيْهِمْ، اور ان کے جو اوصاف ہیں وہ ان کو سناؤ. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، عرب میں وعدہ خلافی بہت ہو گئی تھی اس زمانے میں، تو ان کا ایک وصف اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل وعدے کے بہت سچے تھے، خدا سے جو وعدے کیے ان کو پورا کیا. کذا بین الناس، ایسے ہی لوگوں سے جو وعدے کرتے تھے اس کو بھی اسماعیل علیہ السلام پورا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ادائے عبادت یا ادائے عبودیت کا. وعدہ کہتے ہیں، چونکہ اس کا ذکر قرآن وعدہ کہتے ہیں، بھی ایک بحث ہے تھوڑی سی. وعدہ کہتے ہیں کسی نفع یا فائدے کے پہنچانے کی خبر دینا، اس کے پہنچانے سے پہلے یہ کیا ہے؟ وعدہ ہے. خداوند نے قدوس کے بہت سے وعدے بندوں سے، وعید کہتے، وعید بھی سنیے، اس کے خلاف ہے وعید. وعید کہتے ہیں کسی برا کام کرنے، گناہ کرنے پر سزا دینے کی خبر دینا، اس کے وقوع سے پہلے سزا دینے کی. قرآن میں وعیدیں بھی ہیں. وعید وعدہ، نفع پہنچانے، نفع دینے کی خبر دینا، اس کے وقوع سے پہلے یہ ہے وعدہ. تو قرآن میں اللہ پاک نے اعمال حسنہ ادا کرنے پر جنت کے وعدے کیے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالی کے نواہی کو توڑنے، حدوں کو توڑنے، نافرمانیوں کے کرنے پر دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے. ایاد وعید جو چاہے کہنا، ایاد ڈرانا. ایک مسئلہ ہے یہاں پر تھوڑا سا، حالانکہ وہ آپ لوگ مولانا لوگ ہوتے تو بہت مسئلہ ہے.
اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے سبحان الصبوح. دیوبندی حضرات کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. انہی کے رد میں اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے سبحان الصبوح اور ثابت کیا ہے کہ خدا کے لیے جھوٹ عیب ہے، محال ہے خدا جھوٹ بولی. اور ایک بڑی سخیف کتاب لکھی ہے، ایسا نہیں ہے. اور ایسی کتاب ہے وہ کہ عام چھوٹے موٹے مولویوں کی سمجھنے کی بھی نہیں ہے. عام مولویوں کے سمجھنے کی، عوام تو عام رہے، عام مولویوں کو سمجھنے کی. جو باضابطہ جس نے مکمل کورس پڑھا ہو اسے یاد بھی ہو تو وہی کچھ سمجھ سکتا ہے. جیسے اب وعید جسے بولتے ہیں خلف وعید. خلف وعید مطلب یہ ہے کہ جس عذاب اور جس سزا سے خدا نے ڈرایا ہے کیا اس کے خلاف کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے. خلف وعید جیسے فرض کر لیجئے ایک استاد نے اپنے ایک شاگرد کو کرایا کہ تم نے یہ اگر کام کیا تو تم سے میں 100 بیٹھ کے لگاؤں گا. یہ وعید ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وعید ہے، ڈرانا ہے. اور ایک جماعت کے لوگوں نے کہا اگر تم نے یہ سبق اس طرح سے مجھے سنا دیا تو میں ہر ایک کو 10 روپے دوں گا. یہ انعام، یہ وعدہ ہے. یہ کیا ہے؟ استاد نے شاگردوں کی ایک جماعت سے کہا کہ تم نے یہ سبق اس طرح سے مجھے یاد کر کے سنا دیا تو میں نے سب کو 10 روپے دیں گے. سب نے سنا دیا، اس نے سب کو 10. یہ ہے یہ وعدہ اس نے پورا کر دیا. بڑے کے لیے، بزرگ کے لیے، کریم کے لیے، پارسا کے لیے وعدے کے خلاف کرنا عیب ہے. مانے نہیں مانے عیب بھائی. لیکن استاد نے یہ کہا کہ اگر تم نے کل صبح سلام میں سب سے پہلے حاضری نہ دی تو میں تم سے 100 بیٹھ کے لگاؤں گا. اور وہ سب سے پہلے نہیں آیا، سلام میں سب سے بعد میں آیا. اب استاد نے جو ہے وہ اسے چھوڑ دیا، بیٹھ کے نہیں لگوائیں. تو یہ کیا کہا جائے گا؟ کرم، کریم. مستحق ہو گیا تھا سزا کا، پھر بھی مستحق ہو گیا تھا سزا کا، پھر بھی. یہ عام بندوں میں کرم اور کریم ہو تو ان کا حال ہے. ایسے ہی بعض ایسی وعیدیں ہیں اور خدا نے وعیدیں سنائی ہیں. یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا دیں گے، یہ کرو گے تو یہ سزا دیں گے. اور بندوں نے گناہ کیا بھی ہے، اس کے بعد بھی حدیثوں میں آیا خدا قیامت میں معاف کر دے. تو انہیں جھوٹ کہا جائے گا؟ یہ کرم ہے کہ اس نے کرم سے معاف کر دیا، جھوٹ نہیں بولا. وعید کے خلاف کیا، وعید کے خلاف کرنا یہ عیب نہیں ہے اور نہ یہ جھوٹ ہے. اب سمجھ گئے ہو گئے آپ شاید. میں نے تو دیوبندی حضرات نے جو لکھ دیا ہے کتابوں میں وہ اپنی قابلیت میں اتنے ڈوب گئے کہ اسی کو لے کے لکھ دیا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، کہ وعدہ کی خلافی کر سکتا ہے، قیامت میں کر سکتا ہے، دنیا میں کر سکتا ہے. ابھی ہم نے جو شعر پڑھا تھا، جب تک باخودی بے حاصلے، باخودی یہ خود چلنا چاہتے تھے اس لیے بھٹک گئے. ان سے غلطیاں کیوں ہوئی؟ ان حضرات سے غلطیاں کیوں ہوئی؟ کتابوں میں کفر کیوں لکھ بیٹھے؟ اس لیے کہ یہ خود سے سب کچھ کرنا چاہتے تھے. باخود روی بے حاصلے چہو قصیدت واصلے. اور وہ کب کچھ کھینچتا ہے اپنی طرف؟ جب انسان کسی کو بیچ میں وسیلہ بناتا ہے، واسطہ بناتا ہے. اہل سنت والجماعت خدا کی طرف خود نہیں جاتے ہیں، اپنے سے بڑا کو بیچ میں واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت سے خطا نہیں ہوئی، مولانا محدث عبدالرب دہلوی سے خطا نہیں ہوئی، مولانا مجدد حضرت مجدد الفیصالی سے خطا نہیں ہوئی، مولانا عبدالعلی فرنگی محلی سے خطا نہیں ہوئی، مولانا محب اللہ بہاری نے کتابیں لکھی ان سے خطا نہیں ہوئی. بڑے بڑے اہل سنت جماعت کے علماء نے کتابیں لکھی ان سے خطا نہیں ہوئی، چونکہ وہ واسطے سے چلے اور یہاں نے ڈائریکٹ کرنا ہے. آپ سمجھ گئے ہوگے لوگ. میں نے اتنی مثالیں دی ہیں، حالانکہ یہ بڑا میں نے نچوڑ سنایا ہے. بہت اتنی بڑی کتاب ہے، حالانکہ اتنی موٹی، اس کا حاصل سنایا میں آپ کو نچوڑ. بہت دلال دیا.
اپنے سے پہلے کے اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں علماء کے اقوال نقل کیے اس میں، حدیثوں اور آیتوں کے علاوہ. صادق الوعد، یہ آیت کیا کہیں. وقت کوانٹٹی کی کثرت کا ہے لوڑ، لیکن کوالٹی کے دبال کا زمانہ ہے. مدارس میں کوانٹٹی تو بہت نکل رہی ہے لیکن کوالٹی، اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ کسے پڑھائیں، کسے بتائیں، کہاں بحث کریں، کہاں چھوڑیں. قرآن میں یہ سب چیزیں ہیں. ایک بھی چیز قرآن میں سب کچھ بیان کیا گیا ہے. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل ذبیح اللہ وعدے کے سچے تھے. آپ سمجھ گئے ہوگے وعدہ بھائی دونوں سمجھ گئے، نہیں سمجھ گئے؟ ماشاء اللہ. اب عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے وعدے کے سچے ہونے پر. ایک روایت 3 دن کی، ایک روایت 1 سال کی. لیکن 3 دن کی روایت میں ہمارے علماء نے جو جمہور ہے انہوں نے 3 دن کی روایت دی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اس قدر وعدے کے پکے تھے. مکے ہی میں آپ تھے کہ ایک شخص وعدہ کر گیا اور وہ اصل میں مشہور تھے، اس وقت مشہور تھے، کمال کو پہنچے ہوئے تھے. کبھی زندگی میں انہوں نے ایسا کوئی وعدہ کیا ہی نہیں جس کو پورا نہ کیا ہو. تو ایک شخص ان سے وعدہ کر گیا کہ حضور ابھی ہی ٹھہریے میں آ رہا ہوں. تو آپ 3 دن مسلسل ٹھہرے رہے وہاں. تیسرے دن وہ آیا تو آپ نے بولا بس اتنا. ارے آپ یار وعدہ کر گئے پھر سے آج آ رہے ہو آپ. نیست بر مردم صاحب نظر، صورت الصدق و وفا خوب تر. جو صاحب علم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب نظر بنایا ہے، ان کے نزدیک وعدہ پورا کرنے سچائی سے بہتر کوئی کمال نہیں. انسان میں بہت سے کمالات ہوتے ہیں لیکن سب سے اعلیٰ کمال صاحب نظر، صاحب بصیرت کے نزدیک یہ کہ انسان وعدے کا سچا ہو، وفا کا پورا ہو. جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے، اور جو وعدہ پورا نہ کرے یہ منافق کی علامت ہے. یہ منافق ہے. بخاری کی حدیثیں ہیں جس میں 3 خصلتیں ہو وہ منافق، جس میں 4 ہو وہ منافق. پکا منافق، پورا منافق. اور ایک ہو تو منافق کی خصلت، ان میں سے وعدہ خلافی بھی ہے، جھوٹ بولنا بھی ہے، امانت میں خیانت ہے. اور جب کوئی بات ہو اذا جب لڑائی ہو تو گالی بکے. فجرا آیا فجرا، جب مخاصم خصما فجرا، یہ جب جھگڑے تو گالی بکے. یہ منافق ہونے کی علامت ہے. اللہ کا احسان اسماعیل علیہ السلام پر، انہوں نے بہت وعدے پورے کیے لیکن سب سے اعلیٰ وعدہ وہ تھا جب ان کے والد نے 9 سال کی عمر میں کہا تھا یا بنی انی فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں. تو 9 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل بولے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابو، آپ کو جو خدا نے حکم دیا اسے پورا کیجئے، ہمیں وعدے میں سچا پائیں گے، ہم ادھر سے ادھر ہلیں گے نہیں، چھری گردن پر چلتی ہوگی، دس سے بس نہیں. اور یہی ہوا کہ مینا کے میدان میں ہم جب آج جو 50 لاکھ 60 لاکھ ہم جب جمع ہوں گے، ایک چادر اوڑھ کر، ایک چادر لپیٹ کر مینا کے میدان میں، انہی دو باپ بیٹوں کی یاد میں تو بھائی اکٹھے کیے جا رہے ہیں، انہی کی یاد منائیے. یہ یوم خلیل و ذبیح ہے. مینا کیا ہے یہ اسلام میں؟ مینا کی 3 دن کی حاضری کیا ہے؟ یہ یوم خلیل ہے، یوم ذبیح ہے. صاحب نظر ہوتے ہیں، صاحب ایمان ہوتے ہیں، صاحب یقین ہوتے ہیں، ان کی یادگاریں خدا ایسے ہی قائم فرماتا ہے.
یہ معمولی وعدہ وفائی تھی. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابو، اے میرے والد، جو خدا نے آپ کو حکم دیا ہے اسے آپ کریے، ہم پورا کرنے کی کوشش کریں، پورا پائیں گے مجھے، سچا پائیں گے، ادھر سے ادھر پیر نہیں ہلائیں گے. جب چھری چلے گی تو ہاتھ پیر نہیں پھڑکائیں گے. اب یہاں پر چند مسائل ہیں، سماجی مسائل، وہ ذرا غور کرنے کی ضرورت. اور ایک خطرناک نفاق کی خصلت بتا رہا ہوں. عوام نہیں پڑھے لکھے حرکت کرتے ہیں اور عظیم گناہ لیتے ہیں مول، اور محسوس تک نہیں کرتے. وعدے کو پورا کرنے میں تو قرآن کی آیتیں بہت، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اصل میں انسان کی نیت ہے. اصل میں کیا ہے؟ اب تو نہیں سرکار کی سرکار فرماتے ہیں اذا وعد الرجل اخاہ فمن نیته ان یفی فلم یفی ولم یجی للمیعاد فلا اثم علیہ. انسان جب کسی سے وعدہ کرے، وعدہ کرتے وقت اس کی نیت یہ ہو کہ ہم یہ وعدہ پورا کریں گے، پھر کسی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا تو گناہگار نہیں ہوگا. اسی لیے اس وعدے میں استثناء کرنا چاہیے انشاءاللہ سے. لیکن انشاءاللہ کہنے میں سچا ہو، مطلب پوری نیت ہو، مستقل نیت ہو کہ جو ہم وعدہ اپنے دوست زید سے یا بکر سے یا بھائی خالد سے کر رہے ہیں یا محلے کے کسی فرد سے کر رہے ہیں، اس کا کام کرنے کا، اس سے ملنے کا یا اسے بلانے کا، نیت میں پوری اس کے سچائی ہو، تو اس کے بعد وہ اس کو پورا نہیں کر سکا تو فلا اثم علیہ، اس پر کوئی. اصل تو یہ ہے اس میں وعدے کے سلسلے میں. اب یہاں پر ایک مسئلہ میں اور سناؤں. کسی آدمی نے کسی سے وعدہ کیا اور وعدہ کرتے وقت ہی اس کے دل میں ہے کہ ہم پورا نہیں کریں گے، اور پھر کہہ رہا ہے انشاءاللہ بھی ساتھ میں. یہ شدید ترین گناہ ہے. اس میں اتنی غلاظتیں ہیں کہ ایک تو اس نے نفاق سے کام لیا، دوسرے اللہ تعالیٰ کے نام کو اس نے ایک جھوٹ میں ڈھال بنایا. اور یہ بہت سے پڑھنے کے لوگ، داڑھی والے، نمازی، حاجی، علم والے لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں انشاءاللہ، جبکہ خوب اس کے دل میں ہے کہ ہم یہ وعدہ کرتے وقت دل میں یہ نیت ہے کہ ہمیں پورا کرنا ہے، پھر نہیں کر سکا کوئی گناہ نہیں. لیکن وعدہ کرتے وقت نیت ہے کہ ہم نہیں کریں گے پورا، اور پھر انشاءاللہ اور کہہ دیا، شدید ترین گناہ ہے، بدترین نفاق کی خصلت ہے. نفاق کی بہت سی خصلتیں ہیں لیکن یہ نفاق کی بدترین خصلت ہے. اس میں خدا کے نام کو وہ ڈھال بنا رہا ہے. پڑھے لکھے لوگ اس بیماری، اس گندگی میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اس گندگی میں مبتلا ہے. یہ ایسی تعریف ہے اسماعیل علیہ السلام کی، یہ ایسی ثناء حسن ہے اسماعیل علیہ السلام کی کہ قیامت تک اس کے ڈنکے بجتے رہیں گے، قیامت تک. اب یہاں پر ایک چیز اور بتاؤں مسائل کو لے کے. ایک حدیث ہے من وعد لأحد على عمله ثوابا فهو منجز له ومن عوضه على عمله عقابا فهو بالخيار. یہاں پر ابھی جو ہم مسئلہ بتا چکے ہیں اسی کو لے کر کے ایک استاد نے، ایک محلے کے کسی سربراہ نے، ایک ٹیچر نے اسکول کے کسی بچے کو انعام کا وعدہ کیا اور وہ اسے دے دیا، یہ تو بہتر ہے. لیکن سزا کا وعدہ کیا، ڈرانے کا وعدہ کیا اور پھر اسے پورا نہیں کیا تو اسے اختیار ہے. اور بہتری اسی میں ہے کہ وہ وعدہ پورا نہ کرے، سزا چھوڑ دے. یہ کرم میں سے ہے، یہ سخاوت میں سے ہے، یہ کرامت میں سے ہے، اور یہ خلف خلاف نہیں ہے. اب یہاں پر ایک چیز میں اور بتاؤں.
جو مسئلہ بھی ہم نے بتایا تھا خلف بعید والا، جس میں دیوبندی حضرات نے کہہ دیا معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. سنیے یہاں پر، ایک ہیں خدا سے خدا کے وعدے بندوں کو جنت دینے کے، ثواب دینے کے، اور ایک ہے خدا کی وعیدیں بندوں سے، ان تفعلوا ہاکذا ہاکذا اعذبکم، اگر تم یہ زنا کرو گے، جوا کھیلو گے، شراب پیو گے، یہ کرو گے، نمازیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں عذاب دیں گے. یحییٰ ابن معاذ وعدہ و وعید کے سلسلے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں یہ بندوں کے حق ہیں، ان چیزوں پر جن کا اللہ نے ضمانت کا وعدہ لیا ہے. ضمانت کا وعدہ لیا ہے، فرمایا یہ کرو گے یہ کرو گے تو ہم کفیل ہیں، ضامن ہیں تمہیں جنت دینے کے. حدیثوں میں آیا، سرکار نے فرمایا تم خدا سے یہ وعدہ کر لو، یہ کرو گے تو ہم کفیل ضامن ہیں اس بات کے کہ تمہیں جنت ملے گی. اور وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق بندوں پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق بندوں کے حق خدا پر، غور کریے، بندوں کے حق خدا پر. تو جو بندوں کے حق ہے خدا پر وہ خدا پورے کرے گا قیامت میں، ایک بھی نہیں چھوڑے گا. غور کریے، کس لیے ذرا جو بندوں کے حق ہے خدا پر قیامت میں کریم مولا سب پورے کرے گا، ایک بھی نہیں چھوڑے گا. اس نے جو اعمال اور اعمال حسنہ، اعمال صالحہ اور عبادات پر جو ضمانت لی ہے جنت دینے کی، عزت دینے کی، بدلہ دینے کی، خدا ان کو سب کو پورا کرے گا. لیکن جو خدا کے حق ہیں بندوں پر، خدا کے حق ہیں جو بندوں پر کہ گناہ کرنے پہ جو خدا نے ڈرایا ہے، وعیدیں سنائی ہیں، خدا جس کا چاہے گا اس کا معاف کر دے گا، خدا جس کا چاہے گا اس کا چھوڑ دے گا، خدا جس کو چاہے گا اس کو چھوڑ کر دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا. یہ خدا کا کرم ہے، یہ خدا کا رحم ہے، یہ احسان میرے چونکہ خدا مولا کریم دوزخ کسی کو بے سبب نہیں دے گا، اور جنت کبھی کبھی وہ جسے چاہے گا بے عمل بھی دے گا. وہ جنت تو بے سبب دے دیتا ہے لیکن دوزخ بے سبب نہیں دیتا. یہ شان، اس کے بعد بھی ہم غافل ہیں اس مولا سے، ایسے کریم سے غافل ہیں. اس کے کرم کا یہ عالم ہے کہ تمہارا ایک بھی نہ چھوڑا ہے اور اپنے سب چھوڑ رہا ہے. اس سے بڑا کرم خدا کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کون کریم ہو سکتا ہے کہ تمہارا ایک بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، سب دے رہا ہے تمہیں اور اپنے سب چھوڑ دیے جاؤ. کتنا صاحب کمال ہوگا وہ شہر کا انسان جو اپنے سب معاف کر دے، تمہارے سب دے دے. کیا کمال ہے میرے مولا کریم کا، کیا احسان ہے اس کا کہ اپنے سب چھوڑ دے. لا مانع لہو، اسے کوئی روکنے والا نہیں. اچھا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ لا مانع لہو، دنیا میں کوئی حاکم ہی نہیں کر سکتا، پکڑا جائے گا، گرفت ہوگی. یہ صرف خدا ہی کی شان ہے کہ وہ اپنے چاہے سب چھوڑ دے. یہ اس کا عفو ہے، یہ اس کا کرم ہے. وہ عفو بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی، اس لیے ایسا کرے گا. اب اور کچھ اوصاف ہیں اسماعیل کے علیہ السلام. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. یہ اوصاف اگلے اتوار انشاءاللہ، یہ اوصاف ان کے اگلے اتوار. اسماعیل علیہ السلام ہم وہ ہمارے نبی، وہ ہمارے آقا جن کی نسل سے ہیں، جن کی اصل سے ہیں. اسماعیل علیہ السلام ان کے جد ہیں، ان کے اب ہیں، ان کے سنجاب، ان کے یہ اوصاف تھے، ان کے کمالات تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، تین لوگوں کے، تین قوموں کے
بنی جرہم، قوم عمالقہ اور یمن کے قبائل اپنے والد کے زمانے ہی، آپ نبی تھے بنی جرہم کے، قوم عمالقہ کے، اور جو یمن کے قبائل تھے ان کے اپنے والد علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں آپ کی نبوت ان 3 علاقوں میں تھی. اور قبیلے بنی جرہم کے ہی نسل سے ایک عورت سے آپ کا نکاح ہوا تھا، اسی سے پھر آپ کی اولاد عدنان اور یہ سب مستعربہ اور فب، پھر یہ سرکار کے جد کریم سارے کعب، لبئی، قصی، عبد مناف اور یہ سب وعدے، یہ میرے آقا کے صحابہ بڑے وعدے کے پکے تھے. جس نے جو وعدہ کیا، جس صحابی نے جو وعدہ کیا نبی سے اس کو پورا کیا. ایک صحابی یاد آ رہے ہیں مجھے اس وقت، ابھی میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نبی کے جو خاص 10 صحابہ تھے جنہیں کیا کہتے ہیں، حج میں پڑھا تھا عشرہ مبشرہ، انہی عشرہ مبشرہ میں سے کون تھے؟ طلحہ ابن عبید اللہ. طلحہ ابن عبید اللہ ان 6 لوگوں میں سے تھے جو ابو بکر کے ہاتھ پہ ایمان لائے، اور ان 8 لوگوں میں سے تھے جو سب سے پہلے اسلام لائے، اور ان 10 لوگوں میں سے ایک تھے جنہیں دنیا ہی میں جنت کا مژدہ سنایا. جو وعدہ پورا کرتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ وعدے کیسے پورے کرتا ہے وہ سنانے جا رہا ہوں. ایک طلحہ ابن عبید، ابھی یہاں آنے سے پہلے میں بخاری کا درس دیکھی تو ایک حدیث امام ابن سالبہ سے، جس حدیث سے ارکان اسلام یا 5 وقت کی نماز ثابت ہے، یہ وہ حدیث ایک بہت مشہور امام ابن سالبہ ہیں جو نجد سے آئے تھے مدینے، انہوں نے سرکار سے سوال کیے تھے. اسی سے وہ حدیث طلحہ ابن عبید اللہ ہی سے مروی ہے. امام بخاری سے اسماعیل روایت کرتے ہیں، اسماعیل سے مالک روایت کرتے ہیں، مالک ابو سہیل سے روایت کرتے ہیں، اور ابو سہیل اپنے والد مالک ابن عامر سے روایت کرتے ہیں، اور مالک ابن عامر حضرت طلحہ ابن عبید اللہ قاضی سے روایت کرتے ہیں. مجھے سند یاد ہے پورے سب یہ حدیث کو، مجھے اسماء الرجال ہے 5 راوی ہیں اس میں. امام بخاری سے جس نے روایت کی ہے وہ اسماعیل ہے، اور اسماعیل سے جس نے روایت کی وہ امام مالک ہے جو صاحب مذہب ہے، جو دوسرے امام ہیں انہوں نے روایت کی ہے. ان سے ابو سہیل روایت کرتے ہیں، اور ابو سہیل سے ان کے والد مالک روایت کرتے ہیں، اور مالک سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں طلحہ ابن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ سے. حدیث اصل میں حدیث بیان کرنے کا طریقہ اصل جو ہے وہ یہی جو میں کہہ رہا ہوں. قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائد الراز والنسمع دبیہ صوتہ. وہ آیا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، وہ نجد کی طرف سے آیا تھا، اور وہ اس کے آواز آ رہی تھی لیکن بنمناٹ دور تھا، بول رہا تھا لیکن ہم لوگ کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اس کی بولی سمجھ نہیں پا رہے تھے. قریب آیا، ثم ادنا، قریب ہو گیا. پھر بہرحال یہ حدیث کے راوی ہیں طلحہ ابن عبید اللہ. یہ وہ طلحہ ابن عبید اللہ ہیں جنہوں نے احد میں رسول اللہ کا وہ جو سخت مقام آیا تھا، طلحہ نبی پر سخت بالکل مشرک قریب پہنچ گئے تھے کہ نبی کو شہید کر دیں، اور کئی بار کئی تیر پھینکے، کئی نیزے مارے. طلحہ ابن عبید اللہ کھڑے ہو گئے اور 75 زخم کھائے نبی کے لیے، اور ایک انگلی تک بیکار ہو گیا کہ 75 زخم کھائے. طلحہ ابن عبید اللہ نے مکے میں وعدہ کیا تھا کہ آخری وقت تک ساتھ دیں گے. پر یار کون سی خوبیاں ان کی وصال کی بات ہے. سن 36 ہجری میں ان کا وصال ہوا. وصال کے بعد بصرہ کے علاقے میں ان کو دفن کیا گیا. 30 سال بعد بیٹی کو بتایا کہ میری قبر میں نمی آ رہی ہے. شہادت کے 30 سال بعد شہید زندہ رہتے ہیں، جسم سالم سلامت رہتے ہیں، جو وعدے کے پکے سچے پورے ہوتے ہیں. ارے دنیا کی یہ مٹی نہیں کھا رہی تو دولت کیسے جلائے گی؟ 30 سال کے بعد موت وصال شہادت کی. بیٹی کو بتایا کہ میری قبر میں نمی آ رہی، یہاں سے بدل دو جگہ. 30 سال بعد فلم مستخرجہ وہاں سے نکالے گئے.
بالکل ہر چیز محفوظ تھی ویسے ہی، اور 30 سال بعد دوسری جگہ سے مردے کہا گیا. یہ طلحہ ابن عبیداللہ. خدا ایسے اپنے بندوں سے وعدے پورے کرتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ